اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ویلکم۔ یہ جو کتاب آپ کو میں نے پرنٹ کی تھی، کتاب اللہ، یہ اس میں ساری قرآنی آیات ہیں، قرآن ہے یہ، لیکن اس کا نام میں نے کتاب اللہ رکھا ہے کہ اللہ کی کتاب، کیونکہ عام طور پہ جب آپ قرآن کھولتے ہیں یا قرآن کے بارے میں کتاب آپ کو لیتے ہیں مارکیٹ سے، تو اس میں آتھر کا نام نہیں ہوتا، اور یہ کتاب اللہ کی ہے۔ ہم منہ سے کہتے ہیں اللہ کی کتاب، قرآن اللہ کی کتاب، لیکن اللہ نے اس کا نام کتاب اللہ آیات میں دکھا ہوا ہے، وہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب۔ تو ساتھ ہی ساتھ میں انٹروڈکشن ہو جاتا ہے اللہ کا، اور کتاب کا ایک انٹروڈکشن ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ اس کا نام میں نے رکھا ہے کتاب اللہ۔ اندر ساری وہ آیات ہیں، سورت نمبر، آیت نمبر سب ہے جو قرآن میں ہوتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ اس کے اندر جو میں نے اتنے سالوں تحقیق کی ہے، جو بھی میری زندگی میں تحقیق رہی ہے، اس میں اللہ کے صفاتی نام جو ہیں وہ اس کی گرامیٹیکل ویلیو سے 99 یا 100 بنائے گئے ہیں۔ وہ پورے 100 جو ہیں وہ قرآن مجید میں نام کے ساتھ آئے نہیں ہیں، لیکن وہ جب اس کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں عربی میں، تو وہ جس طرح یوز کیا گیا وہ ورب یا وہ ناؤن، تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی صفت بن سکتی ہے۔ تو جتنے بھی مجھ سے زیادہ عالم دین ہیں، انہوں نے ان کی صفاتی نام بنا دیا۔ اسی طرح جو کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، یعنی اللہ نے لکھا ہوا، اس لکھے ہوئے میں صفاتی نام اس کتاب کے بھی ہیں۔ وہ صفاتی نام قرآن ہے یعنی پڑھائی ہے، تورات ہے یعنی قانون ہے، انجیل ہے خوشخبری ہے، اور برہان ہے دلیل ہے، ایویڈنس ہے۔ تو اگر آپ اس قرآن کو کھولیں، اس کا بالکل پہلا جو ہے یہ والا، بالکل پہلا صفحہ، اس میں آپ دیکھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس کے بعد الرحمن الرحیم مالک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز۔ یہ سارے صفاتی نام اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ کتاب اللہ اوپر لکھ دیا، اندر اس کے صفاتی نام آ گئے، یہ پتہ چلا اللہ کی کتاب ہے اور اس کے یہ صفاتی نام ہے۔ اب اسی طرح آپ بالکل لاسٹ پیج پہ جائیں تو وہاں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل لاسٹ کور کے ساتھ وہاں لکھا ہوا ہے الکتاب، التوراۃ، الانجیل، الزبور، القرآن، فرقان، برہان، سلطان، حکمت، ہدا، نازل، وحی، الواعظ، بصائر، الآیات، المجید، العجیب، النور۔ یہ سارے صفاتی نام ہیں کتاب کے، یہ تقریباً یہ بھی 100 بن جاتے ہیں۔ تو 100 ہیں نام اللہ کے، اور 100 نام ہیں اس کتاب اللہ کے، اللہ کی کتاب کے صفاتی نام اتنے سارے ہیں۔ یہ آپ کو ایک نئی چیز پتہ چلی کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر بہت سارے اللہ کے صفاتی نام ہیں، اور اسی کتاب میں اللہ کے بہت سارے صفاتی اس کتاب کے نام ہیں۔ وہ دونوں ہمارے اس میں نے پرنٹ کر دی، یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے۔ دوسری چیز یہ، جب عربی ہم قرآن عربی میں پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں مسئلہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ، اور پھر ترجمے میں گرامر انوالو ہو جاتی ہے، اور یہ سب سلسلہ ہے۔ ایک بات میں بتاتے چلوں تھوڑا سا اس کے ہٹ کے، کہ زبانیں جتنی بولی جاتی ہیں، کوئی بھی زبان ہے فار ایگزامپل، تو وہ ہم زبان لے لیں، جیسے فرض کریے اردو ہے آج کل، یا انگلش ہے، یہ مشہور انگلش لینگویج ہے، فرینچ ہے، مین اسٹریم لینگویجز ہیں۔ ہر زبان کی جو اس کی زندگی ہے، سمجھ لیں، جو کب تک وہ چلتی ہے زبان، وہ بائی دا ٹائم 1000 ایئرس، یعنی 500 سال سے یا 600 سال، ایک لائن لے لیں آپ، تو وہاں سے چلتی ہے، اور پھر 1000 سال بعد وہ کمپلیٹلی فنش ہو جاتی ہے۔ جیسے سنسکرت ہے، وہ ڈیڈ لینگویج ہے، ہیبرو ہے، وہ ڈیڈ لینگویج ہے، وہ کوئی بولتا نہیں ہے، ارمیک ہے، وہ ڈیڈ لینگویج ہے، سریاک ہے، وہ ڈیڈ لینگویج ہے۔ تو جو لینگویج کی زندگی ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر دوسری لینگویج ایک اور اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ تو جب سے دنیا بنی ہے اور آج تک دنیا میں جتنی زبانیں ہیں وہ ختم ہوتی چلی گئیں، ہر ٹائم میں زبانیں ختم ہوتی چلی گئیں، اور آج کی زبان میں جو زبان آپ بول رہے ہیں وہ آگے جا کے یہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ انگریزی ہو گئی، اردو ہو گئی، پنجابی ہو گئی، پشتو ہو گئی، ہندی ہو گئی، سرائکی ہو گئی، جو لینگویج آپ پاکستان میں بولتے ہیں، جو انٹرنیشنل لینگویج ہے، جرمن ہے، فرینچ ہے، اٹالین ہے، اسپینش ہے، یہ ساری لینگویج ختم ہو جائیں گی ان 1000 ایئرس۔ مثال کے طور پہ 1000 سال کی زبان میں جو کانسیپٹ ہے
وہ دوسری زبان میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور تیسری جب وہ 1000 سال گزرتا ہے تو وہ 30,000 ہے، 30,000 1000 پھر 2000 پھر 3000 میں کانسیپٹ ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے ان ڈفرینٹ زبان میں وہی کانسیپٹ، لیکن 50,000 سال کے بعد کانسیپٹ پورا غائب۔ جو پہلا جو 1000 سال تھا اور 50,000 سال کے بعد کے لوگ آئیں گے ان کو نہ ان کے بارے میں کچھ پتہ چلے گا 50,000 سال بعد۔ تو آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری جگہ ہیں دنیا میں ایکسکیویشنز ہو رہی ہیں اور چیزیں نکل کے آ رہی ہیں ایجپٹ میں اور ورلڈ وائڈ، جس کی جو کریشنز ہیں وہ اتنی سائنٹیفک اور پرانے بنی ہوئی ہیں کہ جو ہم آج نہیں بنا سکتے، وہ جو بنائے ان لوگوں نے۔ تو اللہ کہے تم سے جو پہلے کے لوگ تھے تم سے زیادہ طاقتور تھے، اور ان کو جو دیا ہم نے اس کا 10% بھی تمہیں نہیں دیا ان آل اسپیکٹس، نالج وائز، اسٹرینتھ وائز، لینگویج وائز، ہر چیز جو پہلے لوگ گزر گئے ہیں ان کو 90% دیا، اس کا 10واں حصہ میں نہیں دیا۔ تو ہمارے پاس 10واں حصہ ہے آف ایوری تھنگ۔ تو ہم زندگی میں جب دیکھتے ہیں چیزیں تو ایکسکیویشنز ہوتی ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے کے لوگ بہت ایڈوانس تھے، ان کی لینگویجز بھی نکلی ہیں مگر ہم پڑھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے کیا ہے۔ تو 50,000 سال گزر گئے تو ملین ایئرس کے اندر کتنے 50,000 سال گزر جائیں گے۔ تو اللہ بھی کہتا ہے روح کو اللہ 50,000 سال اسینڈ کرا دیتا ہے۔ تو جب روح اٹھ گئی، اسپرٹ اٹھ جائے، کانسیپٹ کی روح اللہ کی جو ہے وہ اسپرٹ ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی، اب وہ اٹھ گئی تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ تو جب بھی دیکھیے گیپ ہے، بہت بڑا گیپ ہے جو آپ آج دیکھتے ہیں، اور جو پرانی ایکسکیویشنز ہوتی ہیں اس کے اندر وہ جو چیزیں ملتی ہیں ان کے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن قرآن عربی جو قرآن ایک عربک ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، قرآن ایک عربک، کیونکہ قرآن پریزروڈ ہے، اللہ نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، یہ زبان چینج نہیں ہو رہی۔ لیکن ادروائز جو عربک بولتے آ رہے ہیں اس عرب ورلڈ میں جو بھی عربی بولتے آ رہے ہیں وہ بائی دا ٹائم چینج ہو گئی ہے، 100% چینج ہوتی رہتی ہے کنٹینیوس۔ وہاں علاقے کے لوگ جو عربی بولتے ہیں وہ قرآن ایک عربی نہیں بولتے، وہ ان کی اپنی عربی ہے، اس کو وہ عربی کہتے ضرور ہیں لیکن اس کے جو جتنے بھی الفاظ ہیں وہ ان کے اپنے، جیسے ایجپٹ کی عربک ہے، جیسے یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، سعودی عرب ہے، ہر ان کے گاؤں میں جائیں، ان کے شہروں میں جائیں تو وہ قرآن ایک عربی کوئی نہیں بولتا دنیا میں۔ وہ الفاظ جو قرآن میں پریزروڈ ہیں وہ اللہ کی وجہ سے پریزرو ہیں، کیونکہ عربی کا رول ہے کہ چینج ہونا ہے، اس سے وہ چینج ہوتی ہے۔ تو عربک لینگویج بھی چینج ہو رہی ہے، تو وہ چینجز جو ہو رہی ہیں اور وہ جو مختلف معنی بولے جاتے ہیں آج کل کی زبان میں، وہ بیسک زبان جیسے ایک لفظ ہے انگلش کا چیئر، جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، اس کو اردو میں عربی میں کرسی کہیں گے، اردو میں کرسی کہیں گے، آگے چل کے کچھ اور نام بن جائے کسی لینگویج میں، فرینچ میں کچھ اور کہیں گے۔ اس طرح لفظ کے وہ معنی تو بنتے رہتے ہیں مگر لینگویج چینج ہو جاتی ہے، کسی اور ورڈ میں آ جاتے ہیں۔ تو جب ہم ڈکشنریز کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں عربک کے، قرآن کے عربک کے پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ ہم کرنٹ لینگویج جو چل رہی ہے اس وقت، انگلش اینڈ اردو، کرنٹ جو آج کل کرنٹ لینگویج ہے، جرمن کرنٹ، جو اس میں ہم کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے۔ وہ پرانی اردو یا پرانی انگلش میں نہیں کرنا ہے، جو کرنٹ لینگویج آج کل بول چال کر رہا ہے تو اس لینگویج میں اگر آپ بولیں گے، ٹرانسلیٹ کریں گے تو مقصد آدمی کو اس زمانے میں کہ آج کل کے زمانے میں لوگوں کے لیے آسان ہوگا سمجھنے کے لیے۔ تو میرے جو ترجمے ہیں جو میں نے کیے ہیں وہ آج کل کی زبان میں اردو جو بولتا ہے اور جو آج کل کی زبان میں انگلش بولتا ہے وہ میں نے الفاظ سلیکٹ کیے ہیں ٹرانسلیشن کے اندر۔ اچھا، اب جو لینگویج ہوتی ہے اس میں اندر ایک پراپر ناؤن ہوتا ہے، ورب ہوتا ہے اور پریپوزیشن ہوتا ہے، یہ 3 ورڈز ہوتے ہیں اور اس کی ڈیٹیلز الگ ہوتے ہیں۔ ڈیپ لینگویج جب جائیں گے تو میں نے کیا کیا اس قرآن مجید میں، کیونکہ یہ تو پر فکس رہے گی، تو میں نے کلر سے کلر کوڈ کر دیا کہ اس سے آپ پہچان سکتے ہیں۔ اس کلر کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ پہچانیں گے یہ ورب ہے، یہ ناؤن ہے، یہ پریپوزیشن ہے۔ ایک سینٹنس کے لیے 3 چیزیں چاہیے، ورب، ناؤن اینڈ پریپوزیشن، کمپلیٹ ہونے کے لیے سینٹنس منیمم بتا۔ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں اس سے علاوہ بھی بن سکتا ہے۔ ناؤن، ایک سینٹنس ناؤن سے بن جاتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں ورب نہیں ہے، اس میں 3 پریپوزیشن، با ہے، پھر اللہ ہے جو ناؤن ہے، پھر رحمان بھی ناؤن ہے اور رحیم بھی ناؤن ہے۔ تو عربک لینگویج میں ناؤن سے بھی ایک سینٹنس بن جاتا ہے، تو ورب سے بھی سینٹنسز ہوتے ہیں، مگر عربی قرآن میں یہ بھی ہے کہ وہ صرف ناؤن سے بھی ایک سینٹنس بن جاتا ہے اور پھر ورب سے بھی سینٹنس بن جاتا ہے، لیکن اٹ ڈیپینڈز اپان ہاؤ یو، قرآن میں کیسے ہے۔ تو قرآن میں کیونکہ فکسڈ ہے عربک اس کی، تو دنیا سے جب بھی لوگ اس کو پڑھنے کی بیٹھتے ہیں تو اس کی اپنی ایک ایجوکیشن یہ خود کرتا ہے، اس کی گرامر، اور گرامر جو نکالی جاتی ہے وہ زبان بول رہے ہوتے ہیں لوگ دنیا میں، اس کو اسٹڈی کر کے پھر اس کی گرامر بناتے ہیں،
ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پہلے گرامر بنائی اور پھر لینگویج آئی ہے، ایسا نہیں ہوا دنیا میں. ہمیشہ اللہ تعالیٰ لینگویجز بدلتا رہتا ہے اور ان لینگویج کی گرامر لوگ سمجھ کے اس کو سمجھ کے بناتے ہیں. تو قرآن کی عربک کیونکہ پریزروڈ ہے تو اس کی گرامر بھی پریزروڈ ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے کلر سے میں نے اس کو عربک ورڈز کو کلر کر دیا تاکہ ناؤن پہچان جائیں، میسکولن پہچان جائے، فیمنن پہچان جائیں. تو ہمارا یہ کورس جو چلے گا انشاءاللہ اس میں آپ کو جو بردر عاظم ہیں وہ اردو میں اور سسٹر عیشا ہے وہ انگلش میں بتائیں گے یہ کلر کو کیسے اس کی شناخت کرائیں گے آپ کو. وہ آپ کو یاد کرنا، وہ یاد ہو جاتے ہیں، بار بار آئیں گے وہ الفاظ. اور دوسرے اس کے ترجمے جو کریں گے جو میری بکلیٹس ہیں اس سے اس کا وہ پروگرام کریں گے. تو انشاءاللہ آپ کو جب دیکھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ چھوٹا سا میرے کو انٹروڈکشن بتانا تھا. تو خیر یہ تو زبان کا میں اس کے ساتھ ختم کر دیا اور قرآن کی میں نے بتا دیا. اب میں چاہوں گا کہ بردر عاظم نے جو وہ بنایا عربک گرامر کا بکلیٹ کے ساتھ وہ آئیں اور ہم کو بتائیں پھر انشاءاللہ وہ. اور پھر سوالات جب اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ کر سکتے ہیں. شکریہ.